ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیٹیگورک لکھا ہے، میں اعلامیہ کو میں نے ریپیٹ نہیں کیا، کو آپ کو کاپیز پہنچ چکی ہیں پوری پریس کے ساتھ، ہم نے ایڈوانس اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا. اٹ ول ٹینٹاماؤنٹ ٹو این ایکٹ آف وار. دیکھیے 240 ملین لوگوں پانی کی جو ضرورت ہے وہ آپ نہیں روک سکتے، اور وہ اپر ریپیرین ہے، ہم لوور ریپیرین ہیں، اور یہ غالباً ایک واحد معاہدہ ہے. معاہدے کی ڈسکشن میں جائے بغیر 60s میں جو ہوا، یہ ایک واحد معاہدہ جس میں ہم نے اپنے دریا کھو دیے. تو یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ نہیں، اس سے بیونڈ تھا، وہ ہو گیا، ماضی ہے. لیکن اس کے اوپر اس میں کسی قسم کی انکروچمنٹ، سسپینشن، ہمارے پانی کا رکاؤ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اسی لیے ورڈز یوز کیے گئے ہیں آج. including abeyance of our bilateral معاہدہ like Simla. سر دس از اویس کیانی سر 24 نیوز اسلام آباد. ہم نے پہلے سنا تھا کہ مستقبل کی جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی، اور بھارت جو ابھی جاریت کر رہا ہے اس کو کوئی 2-3 سال ہو گئے بڑے شدت سے وہ کر رہا ہے. اب جو مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ ہے اس کی بیس پر جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو آج واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جی جو پانی جو ہے وہ ہمارا سب سے پرائم مقصد ہے. تو اس معاملے پر جو انڈس واٹر کمشنر کے حوالے سے جو لیٹر بھی لکھے جائیں گے، اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی وہ تو آپ بتا رہے ہیں. کیا چائنا کو بھی اس پہ آن بورڈ آپ لوگ لے رہے ہیں، ہمارا جو پڑوسی جو دوست ملک ہے، کہ اگر یہ بھارت ہمارے ساتھ ابھی جاریت کر رہا ہے تو وہ کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ اور سیکنڈلی سر، ہم اپنے ملک میں آبی ذخائر کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی آبی ذخائر کے حوالے سے کوئی اقدام شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ریزسٹنس آ جاتی ہے، تمام تر معاملات ہیں. اس پہ ہمارا فیوچر کیا ہے، اور دوست ممالک کے ساتھ آپ لوگ کیا اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، جہاں تک دوستوں آپ نے کہا کہ چائنا کیا ہماری مدد کرے گا، ان چیزوں کو نپٹنے کے لیے الحمدللہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈپلومیٹکلی چونکہ اپنے دوست ہیں ان کو کانفرنس میں لیں گے اور لے رہے ہیں. ان سب کو جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کو ہم کانفرنس میں لیں گے، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان سے شیئر کریں گے. اور یہ معمولی چیزیں. ابھی دیکھیں یو ایس ایران کی مفاہمت مسقط کر رہا ہے. آپ نے دیکھا عمان نے کی، مسقط میں میٹنگ ہوئی، روم میں ہوئی. ہم فورن آفس چیزیں زیادہ پبلک میں نہیں جاتی اور نہ ہی جانی چاہیے، لیکن میں ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں، اور وہ ہمیں کانفرنس میں لے رہے ہیں کہ پہلے میں کیا ہوا، دوسرے میں کیا ہوا. تو ہم بھی اسی طرح اپنے دوستوں کو اپنا کانفرنس میں لیں گے. لیکن ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو ہم یہ معاملات ہینڈل کر سکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، انشاءاللہ پاکستان ہر طرح پریپیئرڈ ہے. تو اس سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ امن سلامتی کی بات کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ ہر جگہ پہ اس کو پروموٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی پالیسی کو عمل درآمد. جی، کوشچن از ٹو اٹارنی جنرل. اٹارنی جنرل صاحب، دس از متین حیدر. مائی کوشچن از فرسٹ ٹو اٹارنی جنرل. Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there, there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations. So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making? Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN. Thank you. شٹلنگ ہو رہی ہے، یہ آج سے نہیں ہے. سوال آتے ہیں، جواب جاتے ہیں، تو دیٹ کمیونیکیشن از آن اینڈ ورلڈ بینک از obviously ایز پر ٹریٹی انوالوڈ. سو دیر از نتھنگ نیو. جہاں تک یہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، آئی ایم شیور دے وڈ ہیو سین اٹ. وی ول آلسو
फॉर्मली इन्फॉर्म देम, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड. वर्ल्ड बैंक, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल किए कि क्या हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरे दोस्त हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी टेकन. आप देखें ना, ये परसों रात से जो डेवलपमेंट्स हैं, तो उनकी तो कल शाम को ये स्टेटमेंट आई है. आज हमने ऑब्वियसली आज सुबह ही कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की है, फैसलों का पहले जवाब दिया. एवरीथिंग इज़ इन सीक्वेंस, देयर इज़ नो पुश बटन के हर चीज़ हो जाए. लेकिन उस हवाले से मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि यूएस हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड ए रेजोल्यूशन, और ऑब्वियसली वो 15 मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन पास करनी है. हमने 2 उसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं, और ये जो डेवलपमेंट कल रात की है, उसके बाद तो अभी जागेगा सिक्योरिटी काउंसिल का अमला, तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं. लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम लेके, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल. पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है. लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है. जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उसका उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में नहीं होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा. मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात सुन लेना, एक सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा तहम्मुल कर लें, कि जो दहशत गर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियाँ मिली हैं, और हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं, और कामयाबियाँ हमें मिल रही हैं, क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और केपी के अंदर. उनको ये बात हजम नहीं हो रही. तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो, और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया. ये भी इनसे बात कर रहा हूं, मैं आई कांट. अलानूर को दे दें यार मौका. सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बताएं. मौका कर ले यार. अलानूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से. सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे. वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा पहले सुन नहीं रहे या तो. और दूसरा मैंने 3 दफा तो एक्सप्लेन वजीर किया दिफा है. साहब से मेरा टीटीपी It के हवाले से tantamounts सवाल to है act of कि ये war. टीटीपी अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है, क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें. जो सिंध ताश मुआहदा है, पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी, इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं. वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है. उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने फरमाया ना कि जी वो बॉर्डर जो है, ये जाहिर है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर है, और आपने गालबन, आप शायद मसरूफ़ होंगे, मैंने बड़ा कैटेगोरिक काबुल सॉइल के ऊपर खड़े होके, अपने हम पल्ला वज़ीर ख़ारजा के साथ, मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके, मीटिंग्स में भी और वैसे भी, ये मैंने उनको यही कहा कि ना आप अपनी ज़मीन, सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम आपकी ज़मीन अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे. आप भी उसको इंश्योर करें, हम भी इंश्योर करेंगे. लेकिन मीटिंग के अंदर हर चीज़ की डिस्कशन हुई है. अब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन, सबको पता है कैसे है. अब आप इसको, अगर कहीं से छोटी मोटी वायलेशन होती है तो आप इसको अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं कह सकते. देखें ना, बी फेयर कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा एक बॉर्डर है. नहीं, आप, मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ. चलिए सुमेरा है, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है. पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसने भी ये फ़ैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए और पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए. 5वां जो उनका फ़ैसला था वो था कि उन्होंने हमारा जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, उसकी स्ट्रेंथ को 55 से कम करके 30 कर दिया. क़यादत ने आज फ़ैसला किया है, कौमी सलामती कमेटी ने, कि हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है.
اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے. کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر اسپیس سے وہ گزرے. تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے. تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے. اگر کوئی شواہد ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں. البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے. لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں، اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ. تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی و ترکی جواب دیا جائے گا. تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر اسپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے. ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائے لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں. ہم UN سیکورٹی کونسل کے